بسم اللہ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور جناب سید عابد حسین نقوی ابن مرحوم سید حامد حسین نقوی کی روح کو فتو کو اس طرح سے واقع فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ الابدیۃ علی اعدائہم وقاتلیہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب صلوات محمد عزیزان محترم اور بزرگان گرامی قدر آیہ کریمہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اور جسے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اس آیت کریمہ میں ارشاد پروردگار یہ ہے کہ بے شک آسمان اور زمین کی خلقت میں اور رات دن کے آنے جانے میں صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں۔ آیت کریمہ میں جو مفہوم بیان کیا گیا ہے یہ قرآن مجید میں اور بھی مختلف مقامات پر متعدد آیات میں اس مفہوم کو بیان کیا گیا ہے، اور ہمیں اس بات کی دعوت دی گئی ہے کہ ہم اس وسیع و عریض کائنات کے اسرار میں، نظام خلقت میں غور و فکر کریں، تدبر اور تفکر سے کام لیں، اور اس کا فائدہ بھی قرآن نے ساتھ ہی ساتھ بتا دیا ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ اس میں صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں، یعنی جو جتنا کائنات کی وسعتوں میں غور کرے گا، جو جتنا اس عظیم کائنات کے نظام میں غور کرے گا، جتنا اس نظام خلقت میں غور کرے گا، اتنا ہی وہ انسان اللہ کی قدرت کی نشانیوں سے آگاہ ہوگا، واقف ہوگا۔ اور یہ بات طے ہے عزیزوں کہ جو جتنا اللہ کی قدرت کی نشانیوں سے آگاہ ہوگا، اللہ کی ذات کے بارے میں اس کی معرفت زیادہ ہوگی۔
اور جس کی معرفت اللہ کی ذات کے بارے میں زیادہ ہوگی، اللہ کی ذات پر اس کا یقین قوی ہوگا، اور جس کا یقین اللہ کی ذات پہ قوی ہوگا اس کا ایمان مستحکم ہوگا، اور جس کا ایمان مستحکم ہوگا وہی حق بندگی کو ادا کرنے کے لائق ہوگا۔ تو بڑا فائدہ ہے کہ انسان نظام خلقت میں غور کرے۔ اب صاحب کائنات تو بہت وسیع و عریض ہے، اس کی حدوں کا اندازہ لگانا ذہن بشری کی بس کی بات نہیں ہے۔ کائنات تو بہت وسیع ہے، اس میں اربوں خربوں ملین ٹریلین سیارے ہیں، اتنی دوریاں اور فاصلے ہیں جس کے بارے میں جب انسان سوچنے بیٹھتا ہے تو عقل انسانی گھبرا کر پریشان ہو کر اپنے پرے پرواز کو سمیٹنے پہ مجبور ہو جاتی ہے، مگر کائنات کی وسعتوں کا اندازہ نہیں لگا پاتی ہے۔ ابھی جہاں تک علم بشری پہنچا ہے، جہاں تک انسان کی نگاہ پہنچتی ہے وسائل اور آلات کے ذریعے، اس میں ایسے ایسے سیارے دریافت کر لیے گئے ہیں کہ جن کا زمین سے فاصلہ اور دوری مثلا ہزاروں لاکھوں نوری سال کا ہے۔ اب ایک سیارے سے دوسرے سیارے کا فاصلہ اگر آپ 100 نوری سال کا بھی لے لیں، 100 لائٹ ایئر، تو یہ فاصلہ کوئی معمولی فاصلہ نہیں ہے۔ چہ جائے کہ وہ بھی سیارے دریافت ہو چکے ہیں جن کی دوری 1 ملین لائٹ ایئر ہے یا 10 ملین لائٹ ایئر ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کہ نور کی سپیڈ کتنی ہے، اس رفتار سے اگر کوئی جائے تو نزدیک ترین سیارے بھی ایسے ہیں جس تک 100 نوری سال کا فاصلہ چاہیے، یعنی نور 100 سال تک چلتا رہے تب وہاں پہنچتا ہے۔ اب دوری کتنی ہے صاحب؟ کہ نور کی رفتار وہ ہے جسے آج علم بشری جانتا ہے، سب سے تیز رفتار شے جسے آج علم بشری جانتا ہے وہ لائٹ سپیڈ ہے، نور کی سپیڈ۔ کتنا ہے نور کی سپیڈ؟ کہ صاحب نور ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل کا سفر طے کرتا ہے۔ تو ذرا اندازہ لگائیے کہ جو نور ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل جاتا ہو وہ 1 گھنٹے میں کہاں پہنچے گا، پھر وہ 24 گھنٹے میں کہاں پہنچے گا، 1 مہینے میں کتنا سفر طے کرے گا، 1 سال میں کتنا کرے گا، 100 سال میں کہاں جائے گا، 10 لاکھ سال میں کہاں جائے گا۔ اب اس فاصلوں کا اندازہ لگانا عقل بشری کے بس کی بات نہیں ہے۔ میں نے اسی لیے کہا کہ عقل انسانی گھبرا کر اپنے پرے پرواز کو سمیٹ لیتی ہے مگر کائنات کی وسعتوں کا اندازہ نہیں لگا سکتی۔ اور اس نظام کائنات میں ہمیں غور و فکر کی دعوت قرآن دے رہا ہے۔ غور کرو، فکر کرو عالم تخلیق میں۔ ایک بات اور اس آیت میں کہی گئی ہے جو قابل غور ہے، جلدی سے میں تمہید کے مرحلے سے گزر جانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی خلقت میں، وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور رات دن کے آنے جانے میں، اس میں صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں۔ آپ ایک عام انسان سے کہیے کہ بھئی رات دن کا آنا جانا بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے، تو کہے گا اس میں کون سی بڑی بات ہے، رات کا آنا دن کا جانا یا دن کا ہو جانا رات، اس میں کون سی بڑی بات ہے صاحب، کیا رکھا ہے اس میں؟ مگر قرآن کہہ رہا ہے اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ واقعاً وہ انسان جو غور نہیں کرتا، جو فکر نہیں کرتا، جو سوچتا نہیں، جو تدبر سے کام نہیں لیتا، جو مقصد خلقت میں غور نہیں کرتا اپنی حیات کے بارے میں، اس کے لیے سچ مچ میں کچھ نہیں رکھا رات دن کے آنے جانے میں۔ ہاں رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے، دن آتا ہے رات چلی جاتی ہے۔ اب چاہے یہ انسان گاؤں میں رہتا ہو، دیہاتی، چاہے شہری بابو ہو، اگر غور نہیں کرتا، سوچتا نہیں، تو اس کے لیے دونوں کے لیے برابر ہے۔ بھائی اگر گاؤں میں رہتا ہے تو اس کے لیے صبح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنے کھیت پہ جانا ہے، سارے دن کام کرنا ہے، شام ہونے کا مطلب گھر لوٹانا ہے، رات ہونے کا مطلب کھا پی کے سو جانا ہے۔
یہی شہری بابو ہے کہ صبح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سوٹ بوٹ پہن کے آفس جانا ہے، سارے دن کام کرنا ہے، شام کو لوٹ آنا ہے، رات ہونے کا مطلب کھا پی کے سو جانا ہے۔ مگر جو غور کرتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو تھوڑا سا علم رکھتے ہیں، کہ رات دن کا آنا جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے صاحب، کہ جس زمین پہ ہم رہتے ہیں یہ زمین گول ہے فضائے بسیط میں، اور یہ زمین گردش کر رہی ہے، اور اس زمین کی ایک نہیں دو دو گردشیں ہیں صاحب۔ ایک گردش، ایک راؤنڈ زمین کا اپنے مدار پر ہے جو 24 گھنٹے میں پورا ہوتا ہے۔ یہ زمین گھوم رہی ہے اپنے مدار پر اور یہ راؤنڈ 24 گھنٹے میں پورا ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں جو حصہ سورج کی طرف ہوتا ہے اس پر دن ہوتا ہے، روشنی اجالا، اور جو اپوزٹ سائیڈ ہے اس پہ اندھیرا، رات ہو جاتی ہے۔ ایک گردش زمین کی اپنے مدار پر ہے جو 24 گھنٹے میں پوری ہوتی ہے۔ ایک گردش اور ہے زمین کی جو اس نظام شمسی میں دیگر سیاروں کے ساتھ زمین سورج کا طواف کرتی ہے، یہ راؤنڈ 1 سال میں پورا ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زمین کی ایک نہیں دو دو گردشیں ہیں، موسمی تغیرات آتے ہیں، دن رات اسی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا اندازہ لگانا چاہے تو اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اگر ہم سے کوئی یہ بات طلب کر لے، مطالبہ کر لے کہ لیجئے ہم آپ کو ایک بڑی سی بال دیتے ہیں، آپ اس کے اوپر پانی کا ایک قطرہ ٹھہرا دیجئے، تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ گول بال کے اوپر پانی کا ایک قطرہ ٹھہرانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ چاہے کہ وہ بال ٹھہری ہوئی ہو، رکھی ہوئی ہو، اور اگر اسی بال کو راؤنڈ دے دیا جائے تو یہ کام اور کتنا مشکل ہو جائے گا۔ ہمارے لیے ایک بال کے اوپر پانی کی ایک بوند ٹھہرانا ممکن نہیں ہے، تو کیا لائق سجدہ نہیں ہے وہ ذات جس نے زمین کو 2 راؤنڈ عطا کیے اور اس کے ساتھ اس پہ 3 حصہ پانی پیدا کیا، ایک حصہ خشکی خلق کی۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے، تدبر اور تفکر کی۔ اصل بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا ایک مزاج ہے صاحب، اسے سمجھ لیجئے، یہیں سے میں اپنی بات کہنا چاہوں گا۔ قرآن مجید کا ایک مزاج ہے، اور وہ مزاج یہ ہے کہ قرآن اپنے پڑھنے والے کو سوچنے سمجھنے والا انسان دیکھنا چاہتا ہے، یعنی قرآن اپنے قاری کو باشعور دیکھنا چاہتا ہے، بے شعور نہیں۔ ایک کلی قاعدہ ہے، دنیا کی واحد کتاب ہے قرآن جو سوچنے سمجھنے پر جتنی تاکید کرتی ہے اتنی تاکید دنیا کی کوئی کتاب نہیں کرتی۔ الحمدللہ آپ سب کو توفیق حاصل ہوتی ہے قرآن پڑھنے کی، ذرا سا ذہن میں بات تازہ کریں تو آپ سب کو یاد آ جائے گا۔ قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں ہیں کہ جس میں ایک بات اللہ کہتا ہے اور قرآن کی اس آیت کا آخری ٹکڑا حصہ یا جز یہ ہوتا ہے، مثلا آپ غور کیجئے، یاد آ جائے گا، افلا تعقلون، ایک بات کہی آخر میں آیا افلا تعقلون، اس کا مطلب ہے تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، یا افلا یعقلون۔ اب یہ تعقلون یعقلون عربی گرامر کی بات ہے، مخاطب اور غائب کا صیغہ ہے، مجھے اس طرف نہیں جانا۔ یا تو آئے گا افلا تعقلون یا افلا یعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے یا وہ عقل استعمال کیوں نہیں کرتے، یا آتا ہے افلا تتفکرون، تم فکر کیوں نہیں کرتے، یا یتفکرون وہی غائب کا صیغہ، یا آتا ہے افلا یتدبرون، وہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، یا اس کے ساتھ وہ آیتیں بھی ملا لیجئے جن کے آخر میں آتا ہے یا اولی الالباب، اے عقل رکھنے والوں، یا اولی الابصار، اے بصیرت رکھنے والوں۔ معلوم یہ ہوا کہ جو قرآن تدبر پر، تعقل پر اور تفکر پر اتنا زور دے رہا ہے، وہ اپنے قاری کو باشعور دیکھنا چاہتا ہے، بے شعور نہیں دیکھنا چاہتا۔ گویا قرآن وہ کتاب ہے جو اپنے پڑھنے والے کو عقل مند دیکھنا چاہتی ہے، عقل بند نہیں دیکھنا چاہتی۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ قرآن
قرآن شعور کے دروازے کھولنے کے لیے ہے. قرآن انسان کو عقل مند دیکھنا چاہتا ہے, عقل بند نہیں دیکھنا چاہتا. مگر ہماری خرابی کیا ہے عزیزوں؟ آج ہمارے سماج اور معاشرے کی خرابی ہے. ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. جو قرآن اتنا سوچنے سمجھنے پہ تاکید کر رہا ہے, جو اتنا غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے, آج ہماری خرابی کیا ہے؟ آج ہمارے سماج کی خرابی یہ ہے کہ دنیا کی واحد کتاب قرآن ہی ہے جسے سب سے زیادہ بے سوچے سمجھے پڑھا جاتا ہے. معذرت کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں, مگر حقیقت یہ ہے. کیوں؟ ہمارے یہاں ایک نظریہ ہے, اور وہ یہ کہ جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں بس ثواب کے لیے پڑھتے ہیں, سمجھنے کے لیے نہیں پڑھتے. واللہ کسی کے مزاج پہ بار نہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ پڑھتے ہو, ترجمہ آیتوں میں غور کرتے ہو, مگر ان کی تعداد ہمیشہ بہت کم رہی ہے. زیادہ تر لوگ قرآن کس لیے پڑھتے ہیں؟ بس ثواب کے لیے. یا تو ایصال ثواب کے وقت قرآن یاد آتا ہے, یا کوئی گھر سے جا رہا ہو اسے قرآن کے نیچے سے نکالتے ہیں, یا کوئی بے ہوش ہو جائے اسے قرآن کی ہوا دیتے ہیں. آج قرآن کا استعمال, قرآن کو ہم ان چیزوں میں استعمال کرتے ہیں. ایصال ثواب یعنی اگر اتفاق سے کہیں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آپ کے کانوں سے ٹکرائے تو دل کی گہرائی میں ذرا سا جھانک کے سچ بتائیے, پہلا سوال ذہن میں کیا آتا ہے؟ قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے, کس کا ایصال ثواب ہو رہا ہے؟ بھئی ہم صرف ثواب سے اتنا مخصوص ہو گیا ہے قرآن کہ بس یہ تصور ہے کہ اگر پڑھا جا رہا ہے تو ایصال. آپ یہاں اعلان کیجئے کہ کل مسجد میں قرآن خوانی ہوگی. قرآن خوانی کا مطلب قرآن پڑھا جانا. 10 آدمی آپ سے پوچھ لیں گے بھئی کس کے ایصال ثواب کے لیے. اتنا مخصوص ہو گیا ہے ایصال ثواب سے قرآن پڑھنا کہ ہر ایک کے ذہن میں یہی ہے ثواب اور ایصال ثواب. بے ہوش کوئی ہو جائے, گھر سے جائے, رئیس الواعظین علامہ کرار حسین وائس کا مشہور جملہ ہے, وہ فرماتے ہیں بے ہوش کو قرآن کی ہوا دیتے ہیں. عزیزوں جسے حالت ہوش میں کبھی قرآن نے فائدہ نہ پہنچایا ہو, اسے بے ہوشی کی حالت میں کیا فائدہ پہنچائے گا. ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. البتہ میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ قرآن ایصال ثواب کے لیے پڑھیے, کوئی حرج نہیں ہے. کوئی گھر سے جا رہا ہو اسے قرآن کے نیچے سے نکالیے, انشاءاللہ حفاظت میں رہے گا. کوئی بے ہوش ہو جائے تو ہوش بھی آئے گا. مگر ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل وضاحت بہت ضروری ہوتی ہے. جہاں خطیب نے بات تھوڑی سی گجلک کی وہیں سے بحث شروع ہو جاتی ہے. لوگ کہنے لگتے ہیں کہ مولانا تو ایصال ثواب کو منع کر رہے ہیں. نعوذ باللہ, میں منع نہیں کر رہا ہوں, بس ایک بات بتانا چاہتا ہوں. یہ جو کچھ ہم آج قرآن سے کر رہے ہیں, ایصال ثواب, بے ہوش کو ہوا دینا, یا کوئی گھر سے جا رہا اس کو نکالنا, یہ ساری چیزیں, اب فہم مجمع کے سامنے زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی, یہ ساری چیزیں قرآن کی برکتیں ہیں, مقصد نزول نہیں ہے. یہ سب برکتیں ہیں قرآن کی, مقصد نزول نہیں ہے. مقصد نزول یہ ہے کہ قرآن پڑھتے جاؤ, اپنے کردار کو ویسا بناتے جاؤ جیسا رب کریم دیکھنا چاہتا ہے. ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. یہ قرآن کی برکتیں ہیں. مخصوص ہو گیا ہے قرآن ایصال ثواب سے. گویا ایسا لگتا ہے کہ قرآن بس مردوں کے لیے ہے. عجیب سی بات ہے, ڈاکٹر علی شریعتی کا نام آپ سب نے سنا ہوگا. اچھا, یہ ہمارا المیہ نہیں ہے, ساری دنیا اسلام کا المیہ ہے. ایران میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب کسی گھر میں انتقال ہو جاتا ہے تو گھر کے دروازے پہ یا گلی کے نکڑ پر ایک ٹیبل رکھ دیا جاتا تھا, اس کے اوپر ایک کالا کپڑا باندھ دیا جاتا ہے. پہلے وہ بڑے بڑے ٹیپ ریکارڈ ہوتے تھے, اب چھوٹی ڈیوائسز آ گئی ہیں, قرآن کی تلاوت چلتی رہتی ہے. آنے جانے والوں کو اس قرآن کی چلتی ہوئی تلاوت سے اندازہ ہوتا رہتا ہے کہ اس گھر میں یا گلی میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے. آنے جانے والے لوگ پرسہ پیش کرتے ہوئے جاتے ہیں. اللہ مغفرت فرمائے, جنت نصیب کرے. اس پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک عجیب بات ڈاکٹر علی شریعتی نے کہی کہ اے قرآن, ہم تیری بارگاہ میں شرمندہ ہیں. آج قرآن کی تلاوت سے جو ذہن کا تبادر ہوتا ہے وہ موت کی طرف ہوتا ہے.
قرآن ہم تیری بارگاہ میں شرمندہ ہیں کہ تو ہمارے لیے زندگی کی کتاب بن کے آیا تھا، ہم نے تجھے موت کی کتاب بنا لیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزوں نے میں عرض کر رہا ہوں یہ ہے کہ جو قرآن سوچنے سمجھنے کی سب سے زیادہ دعوت دے رہا ہے، آج ہمارے یہاں وہی کتاب سب سے زیادہ بے سوچے سمجھے پڑھی جاتی ہے۔ سب حصول ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، کسی کو پرواہ نہیں کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے ہم سے۔ خرابی یہ ہے، اصل میں قرآن سمجھنے کے لیے آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، آپ بازار سے کسی بھی مفکر، فلسفر، کسی بھی ادیب کی کتاب خرید کے لائیے، علامہ اقبال کا دیوان ہو یا دیوان غالب ہو یا شیکسپیئر یا اوشو، کسی کی بھی کتاب آپ خرید کے لائیں، مقصد کیا ہوتا ہے آپ کا کتاب لانے سے؟ آپ سے جو بھی پوچھے گا کیوں لائے ہیں کتاب، کیوں پڑھ رہے ہیں، کہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ جانوں کہ اس کے نظریات کیا ہیں، اس کتاب کا رائٹر کہنا کیا چاہتا ہے۔ دنیا کی ہر کتاب سمجھنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، قرآن بس ثواب کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ یہ المیہ ہے یا نہیں؟ اور یہی وہ شکوہ ہے جسے قرآن روز قیامت کرے گا کہ قرآن کو چھوڑ دیا گیا، لوگ اب قرآن سمجھنے کے لیے نہیں پڑھتے ہیں، تمام وہ چیزیں قابل غور ہیں۔ اچھا، اب قرآن کا تو مزاج واضح ہے، قرآن اپنے پڑھنے والے کو باشعور دیکھنا چاہتا ہے، بے شعور نہیں دیکھنا چاہتا۔ آگاہ ایکٹیو انسان جو قرآن سمجھے اور قرآن پر عمل کرے، قرآن ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اور دیکھیے، یہی سے میں ایک بات کہوں کہ جو مزاج قرآن کا ہے وہی مزاج اہل بیت کا ہے۔ بات بڑی کہہ رہا ہوں، لفظ آسان ہے۔ جو مزاج قرآن کا ہے وہی مزاج اہل بیت کا ہے، اور کیوں نہ ہو، وہ قرآن صامت ہے، یہ قرآن ناطق ہے۔ یعنی جس طرح قرآن اپنے پڑھنے والے کو باشعور دیکھنا چاہتا ہے، بے شعور نہیں دیکھنا چاہتا، اسی طرح اہل بیت بھی اپنے چاہنے والے کو باشعور دیکھنا چاہتے ہیں، بے شعور نہیں دیکھنا چاہتے۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ لیجیے بر محمد و آل محمد۔ اگر بارے خاطر نہ ہو تو آپ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے، صلوات پڑھتے ہوئے، فاصلہ زیادہ ہے، آگے کافی جگہ ہے، صلوات پڑھ لیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو میں نے عرض کیا کہ جو قرآن کا مزاج ہے وہی اہل بیت کا مزاج ہے۔ بات کسی کو اچھی لگے یا بری لگے، نہ تو قرآن صرف حصول ثواب کے لیے ہے، نہ اہل بیت سے رشتہ صرف حصول ثواب کے لیے رکھنا کافی ہے۔ جس طرح قرآن چاہتا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، ویسے ہی اہل بیت کے کردار کا تقاضا ہے کہ اس پر صرف واہ واہ نہ کی جائے، اسے عملی زندگی میں بھی اختیار کیا جائے۔ آل محمد کسی کی داد کے بھوکے نہیں ہیں، ان کا کردار اس لیے ہے کہ انسان ان کے کردار پہ عمل کر کے اپنے آپ کو کامیاب زندگی کے راستے پہ لے کے جائے۔ میں اس تفصیل کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ ہم نے یہ خیال کر لیا ہے، ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ اہل بیت کے محب ہونے کا حق بس ہم پہ یہ ہے کہ ان کے فضائل سنیں، واہ واہ کر لیں۔ واہ واہ کا شور اتنا بڑھا دیا گیا ہے کہ فریضوں کی طرف سے سب غافل ہو گئے ہیں۔ کردار اہل بیت صرف واہ واہ کے لیے نہیں ہے، عمل کرنے کے لیے ہے۔ امیر المومنین کے تاریخی شب میں غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور اسیروں کے دروازوں پہ رزق پہنچانا اس لیے نہیں تھا کہ ہم بس واہ واہ کر کے رہ جائیں، اس لیے ہے کہ تم قیامت تک اگر علی کے راستے پہ چلنے کے قائل ہو تو اپنے پڑوس میں رہنے والے یتیموں، غریبوں اور مظلوموں سے کبھی غافل نہ ہونا۔ علی رات کی تاریکی میں ہماری اور آپ کی واہ واہ کے لیے رزق نہیں پہنچاتے ہیں کمر پہ لاد کر۔ علی ایک یتیم بچی کے لیے صحن خانہ میں ہاتھوں اور پیروں کو زمین پر ٹکا کے اس کو اپنی پشت پر بٹھا کر ایک عیسائی بچی کو رات کے سناٹے میں علی اس لیے اپنی کمر پہ بٹھا کے صحن خانہ میں پیروں پہ نہیں چلتے ہیں کہ ہم صرف واہ واہ کر کے رہ جائیں۔ علی وہ علی جو امام وقت ہے، جو علی امت کا امام ہے، اتنا بڑا نظام جو چلا رہا ہے، کوفے میں خلیفہ ہے، اور وہ
والی رات کی تاریکی میں صرف ایک یتیم کے لبوں پہ مسکراہٹ آ جائے، ایک یتیم کے دل میں خوشی کی لہر پیدا ہو جائے، اپنے گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں کو زمین پر ٹکا کر صحن خانہ میں اس یتیم بچی کو اپنی پشت پر بٹھاتا ہے، اور ہمیں اپنے پڑوس میں بہتے ہوئے یتیموں کے اشکوں تک کی خبر نہ ہو، آہو گریے کی خبر نہ ہو، تو اس علی کو تعریف نہیں چاہیے، عمل کرنے والے چاہیے۔ مگر ہم نے بھی وہی کیا اہل بیت کے ساتھ جو قرآن کے ساتھ کیا، قرآن کو بھی ثواب کا ذریعہ بنا لیا گیا، اہل بیت کو بھی صرف ثواب کا ذریعہ سمجھتے ہیں، نہیں، عمل کے لیے ہے کردار۔ تاریخ گواہ ہے کہ امیر المومنین نے اپنے دور میں اور ائمہ طاہرین نے اپنے زمانے میں بڑی وضاحت کے ساتھ اپنا کردار پیش کر دیا۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ انہوں نے کبھی بے شعوروں کو گلے لگایا ہو۔ بے شعوروں کو اہل بیت نے کبھی گلے نہیں لگایا، جب بھی گلے لگایا شعور اور معرفت رکھنے والوں کو، جو بلندی کردار پہ فائز تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ علی کے دروازے پہ آنے والوں نے آنا نہیں چاہا، نہیں، آنا بہت سو نے چاہا، مگر ہر ایرے غیرے کو اہل بیت نے اپنا ہونے کی سند نہیں دی۔ سینے سے لگایا تو سلمان فارسی جیسے کو، ابو ذر غفاری جیسے کو، عمار یاسر جیسے کو، مالک اشتر، کمیل اسدی، میثم تمار جیسوں کو، ہر کسی کو علی نے اپنا ہونے کی سند نہیں دی۔ ایک بات آپ کے لیے ذرا سی اہم ہے، ایک سوال ہمیشہ کیا جاتا ہے اور سوال ہے اپنی جگہ پر، ایک صلوات پڑھ لیجئے بر محمد والے معذرت، ایک سوال ہے اپنے آپ میں کہ یہ ہر دور میں اہل بیت کے چاہنے والوں کی تعداد کم کیوں رہی؟ 1400 سال آپ کے سامنے ہے، ہر دور میں اہل بیت کے چاہنے والوں کی تعداد کم کیوں رہی؟ بڑا سوال ہے۔ اہل بیت سے زیادہ پاکیزہ کوئی نہیں، باعظمت کوئی نہیں، بلندی کردار پہ کوئی نہیں، مقرب بارگاہ الہی کوئی نہیں، اللہ کا محبوب اہل بیت سے زیادہ بڑا کوئی نہیں۔ سوال یہ ہے، 1400 سال کی تاریخ کو مد نظر رکھیے، ہر دور میں اہل بیت کے چاہنے والے کم کیوں رہے اور اہل بیت کے دروازے سے دوری بنانے والے زیادہ کیوں رہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے عزیزوں کہ زمانے نے اہل بیت کے دروازے پہ آنا نہیں چاہا، بڑی بات کہہ رہا ہوں، یہ وجہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم یہ بات مان ہی نہیں سکتے کہ جب جاہلوں کے دروازے پہ بھیڑ ہو سکتی ہے تو باب مدینۃ العلم پر بھیڑ نہ ہو۔ آنے والوں نے بہت نے آنا چاہا، مگر ہر غیرے کو اہل بیت نے شیعہ ہونے کی سند عطا نہیں کی، اس لیے کہ شیعت کے راستے پہ چلنا آسان نہیں ہے۔ شیعت زبانی دعوے داری کا نام نہیں ہے، شیعت وہ راستہ ہے جسے انتخاب سے انتخاب کیا جاتا ہے، جسے سمجھ کے تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس راستے پہ چلنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اس راستے پہ چلنا ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہمارے چاہنے والوں کی طرف مصائب، مشکلات اور سختیوں کا سیلاب اتنی تیزی سے آتا ہے جتنی تیزی سے بلند و بالا چٹان سے پانی کا دھارا بہتا ہے۔ اس پانی کی رفتار آپ جانتے ہیں جو چٹان سے نیچے آ رہا ہو، ہمارے چاہنے والوں کی طرف مصیبت کرے گا اتنی تیزی سے آتا ہے جتنا بلند و بالا چٹان سے پانی کا دھارا بہتا ہے۔ شیعہ ہونا آسان نہیں ہے عزیزوں، اس راستے پہ چلنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے عزیزوں۔ زبانیں کٹتی ہیں، گھر لٹتے ہیں، جاگیریں چھنتی ہیں، علی مرتضیٰ کا عشق مہنگے دام ملتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ تو صاحب اگر ہر کسی کے اندر یہ صلاحیت ہوتی کہ اہل بیت کے راستے پہ آ جائے تو بہت سارے ہو سکتے تھے، مگر ہر دور میں تعداد کم کیوں ہے، دشمنوں کی تعداد زیادہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اہل بیت نے ہر ایرے غیرے کو سینے سے نہیں لگایا۔ اس راستے پہ چلنا ہر کسی کی بات بس کی بات نہیں ہے۔ شیعت وہ انتخاب ہے
جو اس دروازے کے پیچھے سے شروع ہوتا ہے کہ جہاں ایک بی بی دروازے کے پیچھے کھڑی ہے اور اس کے شکم پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا جاتا ہے. شیعیت ان مصیبتوں سے ٹکراؤ کا نام ہے جو کربلا سے ہو کے نکلتی ہے، جو مقتلہ سے ہو کے نکلتی ہے، جو حجاج اور منصور دوانتی کے زندانوں سے ہو کے نکلتا ہے. شعور چاہیے، آگاہی چاہیے. ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے شیعہ ہونا. اور عزیزوں یہی وجہ ہے کہ آج بھی ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ چونکہ آل محمد کا سبق کردار کی بلندی کا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کبھی بھی مارے کے تعداد سے نہیں جیتے جاتے، بلندی کردار سے سر کیے جاتے ہیں. حسین بھی چاہتے تو کربلا میں لشکر یزید کے سامنے برابر کا لشکر کھڑا کر دیتے، مگر صرف 72 کرداروں کو لا کے حسین نے بتایا کہ مارکہ حق و باطل میں مقابلہ جیت اور ہار کا کرداروں کی بل پہ ہوتا ہے، تعداد کے بل پہ نہیں ہوتا. کردار بلند ہو تو 72 قیامت تک کے لیے غالب آ جاتے ہیں، لاکھوں کا تذکرہ مٹ جاتا ہے. یہی کردار کی بلندی ہے. شیعیت اس کردار پہ لبیک کہنے کا نام ہے. اسی کردار کی بلندی کا نام ہے شیعہ ہونا. شیعیت آسان راستہ تھوڑی ہے صاحب. اور اسی کردار کا مظاہرہ آج ساری دنیا کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے. شیعیت آسان راستہ نہیں ہے، قربانیاں دینا ہوتی ہے. جب 57 اسلامی ممالک بے غیرتی کے ساتھ ظالموں کے قدموں میں سر ڈالے پڑے ہو، ایسے عالم میں تنہا تنہا ایک قوم کا سپر طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہونا، یہ ہے علی ابن ابی طالب کا راستہ، یہ ہے شیعیت کا راستہ. شیعیت کردار کے بل پہ پڑتی ہے، وگرنہ جس قوم کو مٹانے کی اتنی کوششیں کی گئی ہوں کہ حکومتیں جھونک دی گئی ہوں، لشکر لگا دیے گئے ہوں، جن کے خون کے کاروں سے بغداد کی دیواریں اور محل تعمیر کیے گئے ہوں، اس قوم کو تو کبھی کا مٹ جانا چاہیے تھا. وہ قوم جس کے بدن پہ پہنا ہوا لباس حجاج کے سیاہ زندانوں میں بدن سے کٹ کٹ کر پھٹ پھٹ کے زمین پہ گر گیا ہو، اس قوم کو تو کبھی کا مٹ جانا چاہیے تھا. مگر شیعیت آج بھی سر اٹھائے کھڑی ہے، اس لیے کہ ہر کسی کو ہرایا جا سکتا ہے، کرداروں کو شکست نہیں دی جا سکتی. ایک صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد. اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو موجودہ دور ہے، اس میں ساری دنیا آج اس کو دیکھ رہی ہے کہ اہل بیت کے راستے پہ چلنا کسے کہتے ہیں. آج تو وہ بھی اقرار اور اعتراف کر رہے ہیں جو کل تک اقرار کرنے پہ آمادہ نہیں تھے، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ شیعیت کس طاقت کا نام ہے. میں نے کہا آسان نہیں ہے شیعہ ہونا. یہ کوئی زبانی جمع خرچ کا نام تھوڑی ہے شیعہ ہونا، یہ زبانی دعوے داری کا نام نہیں ہے. شیعیت اہل بیت کے راستے پہ چلنے والے اسی لیے ہر دور میں کم رہے کہ جن کے کردار میں اتنی طاقت ہو کہ وہ آل محمد کا راستہ اختیار کر سکیں. اس راستے پہ وہی آتے ہیں، اور جن میں یہ طاقت نہ ہو وہ چاہ کر بھی اہل بیت کے نہیں ہو سکتے. یہ آپ دیکھیے موجودہ دور، ابھی چند سال پہلے تک، ابھی پیچھے چند سال پہلے تک سیریا اور عراق میں جب مسلمانوں کے گلے کاٹے جا رہے تھے، جب تکبیر پڑھ کر بے گناہوں کی گردنیں الگ کی جا رہی تھی، جب اللہ اکبر کہہ کر ننھے ننھے بچوں کے گلے کاٹے جا رہے تھے، جب الیکٹرک آروں سے انسانوں کو ذبح کیا جا رہا تھا، جب 1000 سال پرانی مسجدوں کو ڈائنامائٹ لگا کے اڑایا جا رہا تھا، جب اصحاب رسول کی قبریں کھود ڈالی جا رہی تھی، جب مسلمانوں کا قتل عام جاری تھا، مسلمانوں کے گھر اجاڑنے تھے، مسلمانوں کو ذبح کرنا تھا، تو اسی سیریا اور عراق میں 17 تنظیمیں ایکٹیو تھی. اکیلے داعش نہیں تھے. داعش بدترین سیاہ لشکر کا نام، اکیلے داعش نہیں تھے، مگر سیریا اور عراق میں 17 تنظیمیں تھی، جس میں النصرہ فرنٹ ہے، داعش ہے، اس طرح کے ناموں کے
17 گروپ مسلمانوں کو ذبح کر رہے تھے سیریا اور عراق میں. دنیا کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ جب تک مسلمانوں کو قتل کرنا تھا، گھروں کو اجارنا تھا، تو 17 تنظیمیں میدان میں تھی. مگر جب مقابلہ اسلام کے دشمنوں سے شروع ہوا تو میدانوں سے بھاگنے والوں کی نسلیں سب میدان سے غائب ہو گئی. حیدر کرار کے وارث میدان میں جمے ہوئے ہیں. ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. یہ معرکہ آسان نہیں ہے، قربانیاں دی گئی ہیں، اس کے لیے شہادتیں دی گئی ہیں. ظلم سے مقابلہ کرنے کی ہمت اور طاقت انہی کے پاس ہے جو اہل بیت کے راستے پہ چلتے ہیں. عزت آمیز زندگی کا یہ سبق کس نے دیا ہے؟ یہ حسین ابن علی کا وہ سبق ہے جو کربلا کے مقتل سے دیا گیا. الموت اولی من رکوب العار. شیعہ یعنی جس کی کتاب زندگی کے پہلے ورق پر حسین کا یہی پیغام لکھا ہو، عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے. شیعہ عزت کی زندگی گزارتے ہیں، ذلت اور رسوائی کو قبول نہیں کرتے. ہم نظام ظلم کے سامنے کھڑے ہیں جہاں ساری دنیا اسلام بے غیرتی کا مظاہرہ کر رہی ہے. مدد کرنا تو دور کی بات ہے، فلسطین کے مظلوموں کی ان کے ساتھ کھلی ہوئی غداری کی جا رہی ہے، دشمن کا ساتھ دیا جا رہا ہے. اس بے غیرتی کے عالم میں ایک قوم ہے جو عزت اسلام کا پرچم تھامے کھڑی ہے، اور اسے آج ساری دنیا دیکھ بھی رہی ہے، جان بھی رہی ہے، سمجھ بھی رہی ہے. شیعت اس کا نام ہے. یہ آسان راستہ نہیں ہے. داعش جن کے نام سے ساری دنیا تھر تھر کانپ رہی تھی، دنیا کو یاد ہے؟ کوئی بھولا ہے داعش کی درندگی کو؟ اتنے بڑے جرائم انسانی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوئے جتنے داعش کے دور میں ہوئے. ہلاکو خان اور چنگیز خان کے دور میں بھی اتنی وحشتناک بربریتیں نہیں ہوئی جتنی اس دور میں ہوئی. ایسے درندے، سیاہ آندھی جس نے چند راتوں کے اندر 70% سیریا اور عراق پہ قبضہ کر لیا ہو، جو مل رہا تھا گلے کاٹ رہے تھے، اور ان گلے کٹے ہوئے انسانوں کی ویڈیوگرافی ہالی ووڈ کے بہترین ڈائریکٹر کر رہے تھے تاکہ دنیا میں خوف کا ماحول طاری کر دیا جائے. اور طاری ہوا. دور دراز بیٹھی ہوئی حکومتیں تھرا رہی تھی کہ یہ درندے کہیں ہمارے یہاں کا رخ نہ کر لے. جو دیش بہت دور تھے عراق اور سیریا سے، وہ بھی کانپ رہے تھے کہ کل یہ ہمارے یہاں کا رخ نہ کر لے. جن کے وجود سے ساری دنیا کانپ رہی تھی، اس کے مقابلے میں کون آئے؟ یہی نسل حیدر کرار کے جیالے، اسی فرش عزا پہ پلنے والا وہ عظیم مرد مجاہد جس نے پوری تاریخ کے سامنے خطاب کر کے کہا تھا، بیروت کے چوراہے سے سید حسن نصر اللہ نے اس وقت کہا تھا جب ساری دنیا داعش سے کانپ رہی تھی کہ ہم دنیا بھر کے مسلمانوں سے یہ نہیں کہتے کہ تم ہماری مدد کرنے کے لیے سیریا اور عراق میں آؤ، مگر ساری دنیا میں پھیلے ہوئے یزیدیوں سے، دہشت گردوں سے، قاتلوں، ظالموں اور بے رحموں سے یہ کہنا چاہتے کہ تم دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو، ساری دنیا سے جمع ہو کر عراق اور سیریا میں آ کے اکٹھے ہو جاؤ. قسم خدا کی ہم تمہارا وہی حال کریں گے جو خیبر میں علی نے مرحب و انتر کا کیا تھا. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. اور صرف کہا نہیں، جو کہا تھا وہ کر کے بھی دکھایا گیا. یہ ہے شیعیت. کل کی رات انسانی تاریخ نے جو دیکھا اسے انسانی تاریخ کبھی بھلا نہیں سکتی. شیعیت اور نظام مرجعیت شیعہ کی طاقت کو کل دنیا نے اس طرح دیکھا کہ ابھی اس نظام مرجعیت نے اپنی طاقت کا صرف ناخون چبھانے بھر کا مظاہرہ کیا تو ساری دنیا کانپ رہی تھی. ابھی اگر پوری طاقت کا مظاہرہ کر دیا جائے تو ظالموں کا حال کیا ہوگا؟ ابھی صرف ایک معمولی مظاہرہ کیا گیا اور ساری دنیا کانپ رہی تھی. لاکھوں انسانوں نے کل کی رات جاگتے ہوئے گزاری ہے. یہ کس کی طاقت ہے؟ اور عزیزوں، بس یہی سے ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جس
قوم کو میدان میں شکست نہ دی جا سکے اسے ہمیشہ اندر سے توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے. لہذا ہم اور آپ جو اس میدان میں نہیں ہیں ہمیں اس میدان میں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے جو بیداری کا میدان ہے, جو آگاہی کا میدان ہے, جو باشعوری کا میدان ہے. ایک طے اصول ہے صاحب کہ جسے میدان میں شکست نہ دی جا سکے اس قوم کو اندر سے توڑا جاتا ہے. اس راز کے بارے میں آج نہیں, آج سے کئی دہائی پہلے دشمن متوجہ ہو گیا تھا. یہ آپ کا چونکہ سنا ہوا ہے اس لیے زیادہ طول نہیں دوں گا, اس بات کو بڑے آسان لفظوں میں بتا دوں. یہ جو استقامت ہے ثبات قدم, یہ جو نہ جھکنے والی صفت ہے, یہ جو سر کٹا دینے کا ایک کردار ہے, اس کے بارے میں دشمن ہم سے بہت پہلے سوچ چکا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ذرا بیداری ضروری ہے, ایک پیغام آپ تک پہنچانا ہے, گفتگو تمام کر دوں گا. آج سے کئی دہائی پہلے امریکہ CIA جو امریکہ انٹیلیجنس ایجنسی ہے امریکہ کی, اس کے سامنے ایک سوال کھڑا ہوا اور وہ سوال یہ تھا کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں, جتنی بھی اسلامی دنیا ہے, ہم انہیں جس طرح چاہتے ہیں اپنی چال کا شکار بنا لیتے ہیں, جو چاہتے ہیں ان سے کرواتے ہیں, جس طرح چاہتے ہیں انہیں اپنے اشارے پہ نچا لیتے ہیں. مگر اسی عالم اسلام میں ایک چھوٹی سی قوم ہے جو نہ کبھی ہماری سازشوں کا شکار ہوتی ہے, نہ ہماری چالوں کا شکار ہوتی ہے, نہ ہمارے آگے کبھی سر جھکاتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے ایک قوم کو نشان نہیں کیا گیا, اور دشمن پہلا کام جو کرتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ کوئی بھی مقابلے میں جو طاقتور ہے تو اس کی طاقت کا راز کیا ہے, اس کی طاقت کا وہ کھڑا کس بیس پر ہے, اس کی طاقت کا راز, اس کا پاور پلانٹ کہاں. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ آج سے 40-50 سال پہلے ایک CIA میں اسپیشل سیل قائم کیا گیا تھا جس کا پہلا ڈائریکٹر تھا مائیکل برانٹ. اسے بعد میں عہدے سے ہٹا دیا گیا تو اس نے چڑ کے یہ رپورٹ لیک کر دی, وگرنہ ہمیں اور آپ کو پتہ بھی نہ ہوتا. پہلا بجٹ اس اسپیشل سیل کا $10 بلین تھا. کتنی بڑی رقم ہے, ملین کی بات نہیں کر رہا ہوں, $10 بلین پہلا بجٹ تھا اس اسپیشل سیل کا. مائیکل برانٹ کہتا ہے کہ ہم نے پوری شیعہ دنیا میں اپنے کارندے, اپنے جاسوس بھیجے, لے کر بحرین, سیریا, عراق, ایران سے ہند و پاکستان تک, اور ہم نے رپورٹس جمع کی کہ اس شیعہ قوم کی طاقت کا راز کیا ہے, ان کی استقامت اور سربلندی کا راز کیا ہے. اس راز کو تلاش کرنے کے لیے پوری دنیا میں کارندے بھیجے. جو رپورٹس جمع ہوئی کہ ان کا گہرائی سے مطالعہ کیا گیا, اسٹڈی کی گئی. کہتا ہے ہم جس نتیجے پہ پہنچے وہ خلاصہ یہ تھا کہ شیعت کی طاقت کے 2 اہم راز ہیں, اور ان 2 اہم راز میں پہلا راز ہے مجلس عزائے حسین, جہاں سے اس قوم کو حسینی کردار کا سبق سکھایا جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے کربلا صرف رونے رلانے کے لیے تو نہیں ہے نا. جب انسان حسین کا کردار سنتا ہے کہ حسین وہ ہے جس نے بھرا گھر لٹا دیا مگر ظلم کے آگے جھکنا گوارا نہیں کیا, تو ہم روتے بھی ہیں اور مردانگی کا درس لے کے بھی جاتے ہیں, عزت حسینی کا سلیقہ سیکھ کے بھی جاتے ہیں. تو پہلا راز ہے مجلس عزائے حسین جو اس قوم کی طاقت کا راز ہے. پہلا پاور پلانٹ ہے عزاداری سید الشہداء جو حوصلہ عطا کرتی ہے, ہمت عطا کرتی ہے, ظلم سے ٹکرانے کا جذبہ دیتی ہے. اور دوسرا راز نظام مرجعیت ہے شیعیت کا, یعنی جو حوصلہ, ہمت اور ولولہ جو جوش فرش اعضاء سے ملتا ہے, اس جوش کو ہم اپنی مرضی سے استعمال نہیں کرتے. آپ نے ہماری پوری ہسٹری میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا
کہ کوئی پیش نماز ملا جی مسجد کے مینارے پہ چڑھ گئے ہوں اور انہوں نے الجہاد الجہاد کہنا شروع کر دیا. ہمارے یہاں ایسا بالکل نہیں ہوتا ہے، کبھی ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ جو جوش یہاں سے ملتا ہے وہ کتنا بھی زیادہ کیوں نہ ہو، نگاہیں ہوتی ہیں امام یا نائب امام کی طرح، جب تک حکم نہ آئے صبر کرتے ہیں، چاہے صبر کرنا کتنا مشکل کیوں نہ ہو. جب تک حکم نہ آئے تو صبر کرتے ہیں، اور جب حکم آ جائے تو نہ کوئی حکومت روک پاتی ہے، نہ کوئی سرحد روک پاتی ہے، نہ کوئی دنیا کی طاقت روک پاتی ہے. اور اسے زمانے نے بارہا دیکھا. ہوشیاری کی بات یہ ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ ظاہر سی بات ہے دشمن جو ہمارے پاور پلانٹ کو جانتا ہے تو وہ چپ تو نہیں بیٹھے گا نا. آج ان کی کوشش یہ ہے کہ عزاداری ہو، مگر عزاداری سے مقصد عزا کو نکال دیا جائے. وہ ایسی بے روح عزاداری چاہتے ہیں کہ آپ آئیے روئیے ماتم کیجئے مگر کربلا سے سبق مت سیکھیے. اور دوسرا جو پاور پلانٹ ہے اس کے اوپر کلیئر حملے ہیں. نظام مرجعیت پہ کتنے حملے ہیں وہ آپ جانتے ہیں. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری ہوشیاری کہاں کام آنے والی ہے. ہماری صفوں میں کچھ آوازیں ایسی اٹھتی ہیں کہ جو علماء اور مراجع کے خلاف ہیں. ان آوازوں کو جب ہم سنتے ہیں تو بہت سے لوگ یہ کہہ کے گزر جاتے ہیں کیا دھیان دینا ایسے لوگوں کی طرف، جانے دیجئے کرنے دیجئے، ہمیں کیا لینا دینا ہے، تھوڑے سے لوگ تو ہیں. مگر ہسٹری اور تاریخ اسلام کی گواہ ہے کہ کبھی بھی تھوڑے موڑے گروہ کی طرف سے غافل ہونا مناسب نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تھوڑے سے لوگ بھی کبھی کبھی بڑا کام کر جاتے ہیں. میں ایک بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں مجلس میں، آپ کے سامنے بھی دہرا رہا ہوں، یہ 1400 سال پرانی جو ہسٹری آپ اور ہم سنتے ہیں تو اس کے سننے کا عملی فائدہ آج ہمیں کیا ہے؟ بھائی 1400 سال پہلے جو ہو چکا ہمارے سن لینے سے بدل تھوڑے ہی جائے گا. سننا اس لیے ہے کہ ہماری عملی زندگی میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو کل ہو چکا ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمارے دور میں بھی ہوتا ہے. بس ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح کل کے لوگ دھوکہ کھا گئے ہمیں دھوکہ نہیں کھانا، جس طرح کل کے لوگ سازش کا شکار ہو گئے ہمیں نہیں ہونا. صفین کا واقعہ آپ سب کی نظروں کے سامنے ہے. 6 مہینے تک لڑی جانے والی جنگ جس کے لیے انتھک کوششیں کی. امیر المومنین خود میدان میں آئے، شہزادہ حسن نے جنگ کی، امام حسین نے تلوار چلائی، ابو الفضل عباس کے کارنامے، محمد حنفیہ، مالک اشتر کی انتھک کوششیں. 6 مہینے لگ بھگ یہ جنگ ہوئی. ایک دن وہ آ گیا کہ مالک اشتر اب وہاں پہنچ گئے جہاں ایک حملہ کر کے امیر شام کا گلا کاٹ کے یہ جنگ جیت سکتے ہیں. ایک ایسا کمانڈر جس نے 6 مہینے محنت کی ہو، اس کے جذبات وہاں کیا کہہ رہے ہوں گے؟ جب ہارتے ہوئے دیکھا اپنے آپ کو امیر شام نے، تو اب تاریخ کہتی ہے کہ علی کی فوج میں ایک کوڑ دل گروہ تھا، کوڑ مغز جاہل، جن کی جہالت اور حماقت پر دشمن کو اتنا یقین تھا کہ اس نے ایک ایسی چال چلی کہ یہ جیتی ہوئی جنگ علی جیت نہیں سکے. کیا ہوا؟ عمرو عاص جو عرب کا چالاک ترین لومڑی صفت انسان ہے، داہیت العرب کہلاتا ہے، یہ وزیر ہے امیر شام معاویہ کا. امیر شام نے کہا عمرو ہم جنگ ہار رہے ہیں. کہ میں بھی دیکھ رہا ہوں. کہ یہ بتا اس ہار سے بچنے کا کوئی نسخہ ہے تیرے پاس؟ کہاں امیر شام نسخہ ہے. کہ کیا ہے؟ کہا ہم جنگ نہیں ہاریں گے. کہ نسخہ کیا ہے؟ کہ بہت آسان ہے، لشکر میں جتنے قرآن ہیں پارے دفتیاں کاغذ سب منگا لے. کہا احمق کیا قرآن رکھے گا فیصلے کے لیے؟ علی کیوں مانیں گے بھلا؟ اب قرآن پہ فیصلہ کرانا. علی نے جنگ شروع ہونے سے پہلے کتنی بار قرآن رکھا ہے کہ یہ جنگ نہ ہو فیصلہ ہو جائے. اب ہاری ہوئی جنگ میں علی کیوں مانیں گے؟ جاہل ٹولے پہ دشمن کو اتنا یقین ہوتا ہے کہ عمرو عاص نے کہا علی مانیں گے تو نہیں مگر علی کو ماننا پڑے گا. اور اب یہ قرآن نیزوں پہ اٹھا دیے گئے. مسجد بنی امیہ کا قرآن اتنا بھاری تھا
کہ جسے نیزوں پہ باندھ کے جب اٹھایا گیا تو 10 فوجی اٹھائے ہوئے تھے. علی نے کہا اب جو یہ قرآن لائے ہیں یہ فیصلے کے لیے نہیں لائے، جان بچانے کے لیے لائے ہیں، ہار سے بچنے کے لیے لائے. آگے بڑھو، حملہ کرو، جنگ کا فیصلہ کر دو. علی کی فوج میں موجود وہ کوڑ مغز طبقہ جو بعد میں خوارج کہلایا، یہ علی کے سامنے آ گئے. یا علی، کیا کہا؟ حملہ کریں، لڑیں؟ کیا آپ نہیں دیکھ رہے سامنے قرآن ہے؟ کہا قرآن ہے مگر قرآن کو یہ فیصلے کے لیے نہیں لائے، ہار سے بچنے کے لیے لائے. کہا نہیں 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 علی، کچھ بھی ہو اب ہم جنگ نہیں کریں گے، ہم قرآن سے نہیں لڑیں گے. علی نے کہا دھوکے میں مت آؤ، فریب مت کھاؤ. کہا نہیں نہیں علی، ہم قرآن سے نہیں لڑیں گے. کہا اچھا تم سائیڈ ہو جاؤ، مالک کو لڑنے دو. کہا نہ یا علی، نہ لڑیں گے نہ لڑنے دیں گے، مالک کو واپس بلائیے ورنہ ہم آپ پر حملہ کر دیں گے. امام وقت علی بن ابی طالب جیسی ذات ان حالات کو دیکھا، مالک اشتر کو واپس بلوانے پہ مجبور ہوئے. تاریخ کا یہ وہ حصہ ہے جسے سننے کے لیے بہت زیادہ شعور کی ضرورت ہے. چونکہ آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں اگر امت نے کل صفین میں نیزوں پہ اٹھے ہوئے قرآن سے دھوکہ نہ کھایا ہوتا تو کربلا میں کبھی بھی اہل بیت کے سر نو کے نیزہ پہ نہ جاتے. دھوکہ کھایا گیا اور اب ان جاہلوں نے علی کو جنگ روکنے پہ مجبور کر دیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ صاحب اب حکمیت کا مرحلہ آیا. کہ کرنا کیا ہے کہ دونوں طرف سے ایک ایک آدمی بیٹھے اور فیصلہ کرے کہ علی خلافت کے لائق ہیں یا امیر شام، خلافت کس کے پاس رہے. امیر شام نے بھیجا عمرو عاص کو، وہی عرب کا چالاک ترین انسان. علی نے اپنی طرف سے بھیجنا چاہا مالک اشتر کو. ان جاہلوں نے کہا نہ یا علی، مالک اشتر کو نہیں، ہمیں منظور نہیں. کہ کیوں؟ کہ مالک اشتر سخت مزاج ہیں، ہم انہیں نہیں قبول کریں گے. کہا اچھا میں عمار یاسر کو بھیجتا ہوں. کہا نہیں، عمار کو بھی نہیں، عمار بھی بڑی سخت رویہ اختیار کرتے ہیں، ہم عمار کو بھی نہیں مانتے. کہا کس کو بھیجنا چاہتے ہو؟ کہا ہم حضرت ابو موسیٰ اشعری، یہ کوفے کا مفتی ہے، امام جماعت ہے، اور یہ صحابی رسول بھی ہے، محدث بھی ہے. بڑا سادہ لوح، احمق مزاج انسان، مگر کبھی کبھی کچھ احمق تقدس کے لبادے میں اپنے آپ کو لپیٹ کر اپنے آپ کو سماج میں بڑا مقدس بنا لیتے ہیں. اکثر یہ ہوتا ہے. نمازی ہے مگر عقل دھیلے کام کی نہیں ہے. یہی اہل بیت نے فرمایا کہ کسی کی نماز روزے کی کثرت کو مت دیکھو، یہ دیکھو اس کے پاس عقل ہے یا نہیں. ہمارے یہاں جمعہ جمعرات کی دعوت جو ہوتی ہے، عورتیں کہتی ہیں فلاں صاحب کو ضرور بلانا، وہ بڑے پکے نمازی ہیں، ان کو نہیں بھولتے لوگ. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. یہ بھی اسی مزاج کا تھا. علی نے کہا یہ دھوکہ کھا جائے گا، یہ سادہ لو ہے. اب اس واقعے سے ایک سبق ہمیں ملتا ہے، ہمیں عصر حاضر میں، کہ جب کوئی قوم، علی کون ہے؟ امام ہے. علی کون ہے؟ رہبر وقت ہے. جو قوم اپنے رہبر کے سامنے زبان درازی شروع کر دے، اس قوم کا تنزل وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. کام ہے رہبر وقت کی بات ماننا، زبان درازی کرنا نہیں. اور یہی ہوا صفین کے میدان میں. بڑی جلدی سے بات کہہ کے تمام کرنا چاہتا ہوں. عمرو عاص گیا خیمے میں جہاں قرآن رکھا گیا تھا فیصلے کے لیے. جیسے اس نے فیصلہ کرنے کے لیے قرآن کھولنا چاہا، عمرو عاص عرب کا چالاک ترین آدمی، اس نے کہا حضور، حضرت، مفتی صاحب، ارے حافظ جی قرآن کیوں کھول رہے ہیں؟ قرآن رہنے دیجیے، قرآن سے کیا فیصلہ کرنا؟ آپ صحابی رسول، محدث، مفتی صاحب، اتنی بڑی شخصیت عالم اسلام کی، ارے سیدھا سیدھا فیصلہ کر لیتے ہیں. اختلاف علی اور معاویہ کی وجہ سے ہے نا. آپ علی کی طرف سے آئے ہیں، میں معاویہ کی. چلیے سیدھا اعلان کرتے ہیں، آپ علی کو خلافت سے ہٹا دیجئے، میں معاویہ کو ہٹا دیتا ہوں. امت پہ چھوڑ دیتے ہیں، جس کا فیصلہ، جس کا چناؤ کر لے، جیسا پہلا ہوا تھا. انہوں نے کہا ہاں یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے. دھوکہ کھا گیا، آیا. اور اب جب مجمع عام میں آ کے فیصلہ سنانے کی بات آئی تو اس نے کہا
امر عاص چلو تم اپنی بات کہو. کہا نہیں حضور آپ بزرگ مفتی صاحب حافظ جی آپ پہلے آئیے. یہ پھر پھونک پہ چڑھ گیا, آیا اور اس نے مجمع عام میں کہا جس طرح میں اپنی انگوٹھی کو اپنی انگلی سے جدا کر رہا ہوں, علی کو خلافت سے ہٹاتا ہوں. میں علی کی طرف سے تھا, میں علی کو اپنی طرف سے ہٹاتا ہوں. کہا چل تو بول. وہ آیا, اس نے بھی بالکل یہی کیا. جس طرح میں اپنی انگوٹھی کو انگلی سے جدا کر رہا ہوں, میں بھی معاویہ کو حکومت سے الگ کرتا ہوں. مگر تے یہ پایا ہے کہ اب جیسے یہ انگوٹھی میں انگلی میں ڈال رہا ہوں, معاویہ کو حکومت سونپی جاتی ہے. اب ان جاہلوں کو احساس ہوا کہ ہم نے کیا کر دیا. ایک احمق آدمی کو بھیجنے کا نتیجہ یہ ہوا. میدان میں شور مچنے لگا. مگر جاہلوں کا ایک مزاج ہوتا ہے, اور وہ مزاج یہ ہے کہ وہ غلطی کر کے بھی غلطی کو قبول نہیں کرتے. غلطی کر کے بھی غلطی کو قبول نہیں کرتے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے غلط کیا اسے بھیج کر. انہوں نے کیا کہا, اب یہ جو ہو گیا ہے, یہ رائتہ جو بکھرا ہے, کہ بھئیہ ہم تو نہ علی کو مانتے نہ امیر شام کو مانتے, حکومت نہ اس کی نہ ان کی. کسے؟ کہ حکومت تو بس اللہ کی ہے. ان الحکم الا للہ قرآن کی آیت ہے. اور انہوں نے ایک نعرہ دیا صفین کے میدان میں, لا حکم الا للہ, حکومت نہ علی کی نہ معاویہ کی, حکومت تو بس اللہ کی. اب آپ سنیے صاحب, بات غلط کہہ رہے تھے, یہ بات بالکل, نعرہ بالکل صحیح تھا. لا حکم الا للہ, حکومت کا اصلی مالک اللہ ہے. بات بالکل صحیح تھی, نعرہ حق تھا. مگر یہی میں بچوں کو اور جوانوں کو بتانا چاہتا ہوں, کبھی کبھی نعرہ حق ہوتا ہے مگر اس کا مقصد باطل ہوتا ہے. جو یہ سمجھ لے وہی اپنے آپ کو فتنے سے بچا سکتا ہے. دنیا کا ہر انسان, ہر پارٹی, ہر گروہ نعرہ اچھا دیتا ہے ہمیشہ, مگر مقصد کیا ہوتا ہے؟ نعرہ سب کا وکاس, سب کا ساتھ ہوتا ہے, مگر حالت کیا ہوتی ہے آپ جانتے ہیں. انہوں نے بھی نعرہ اچھا دیا, لا حکم الا للہ. نعرہ اتنا صحیح تھا کہ علی نے بھی یہ نہیں کہا کہ نعرہ غلط ہے. نعرہ علی نے بھی غلط نہیں کہا. آج بھی ہم اپنی صفوں میں جتنے بھی گروہ ہیں, آج جتنے بھی نام ہے, نام نہیں لینا چاہتا, سب کا ٹارگیٹ نظام مرجعیت ہے. اور ہمارے جوانوں کو بہکانے کے لیے کرتے کیا ہیں؟ عام شیعہ سے زیادہ دیر تک ماتم, ننگے بدن ماتم, جلوس ختم ہو جائے تب بھی روکے سے نہیں رکتے. یہ گروہ کیوں کرتا ہے ایسا؟ یہ عام لوگوں کو یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ تم چھوٹے عزادار ہو, ہم بڑے والے عزادار ہیں. مگر کبھی اپنے آپ کو کمتر مت سمجھنا ایسے لوگوں کو دیکھ کر. جتنے بھی تنظیمیں ہیں یہ دنیا بھر میں ہمارے شیعوں کے بیچ میں, ان سب نے ہمارے نعرے کو سلوگن بنا لیا ہے, علی ولی اللہ, ہر جگہ علی ولی اللہ. علی ولی اللہ تو ہماری جان ہے, ایمان ہے, زندگی حیات ہے. یہ الگ سے کیوں استعمال کرتے ہیں؟ انہوں نے اپنا نعرہ بنا لیا. نماز میں بھی علی ولی اللہ لائیں گے, تشہد میں بھی شہادت ثالثہ پڑھیں گے. اچھا صاحب, نعرہ تو حق ہے, کون شیعہ کہہ دے گا نعرہ غلط ہے؟ مگر نعرے کے پیچھے چھپا ہوا مقصد کیا ہے جو اسے سمجھ لے وہ باشعور ہے. جیسے علی نے کیا کہا, علی خیمے میں بیٹھے ہیں, کمار کجی مولا, کمالے کجی مولا, کا میدان میں لگتا ہوا نعرہ دیکھ رہے ہو باغیوں کا, کہاں مولا. کیا نعرہ لگ رہا ہے؟ لا حکم الا للہ. اب علی کا جملہ سنیے, کلمۃ حق ویراد بہ الباطل. نعرہ صحیح ہے, مقصد باطل ہے. حکومت اللہ کی ہے, مگر اللہ حکومت کرنے ہمارے بیچ نہیں آئے گا, اس کی حکومت کو اللہ کا ولی سنبھالے گا. نعرہ صحیح ہے مگر میری ولایت سے بغاوت کر رہے ہیں, مقصد باطل ہے. آج ہم بھی یہی کہتے ہیں, اس نعرے سے جوانوں دھوکہ مت کھانا. نعرہ حق ہے مگر اگر اس کی آڑ میں مرا جیسے بغاوت کر رہے ہو تو نعرہ حق ہے, مقصد باطل ہے. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. کلمۃ حق ویراد بہ الباطل. کبھی کبھی نعرہ حق ہوتا ہے. علی ولی اللہ تو ہماری جان ہے, ہمارا ایمان, ہمارا وجود, ہمارا تشخص, ہماری پہچان سب علی ولی اللہ ہے. یہ ٹولہ علی ولی اللہ کو اتنا زیادہ کیوں اپنے اوپر چپکاتا ہے؟
یہ عام جوانوں کو یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ آپ چھوٹے موٹے مولا والے ہیں، ہم بڑے والے مولائی ہیں. کبھی دھوکہ نہ کھائیے گا. نعرہ دیکھنے سے پہلے نعرے کے مقصد کو دیکھنا ضروری ہے. کل انہوں نے علی سے بغاوت کر کے قرآن میں کہا گیا لا حکم ان الحکم الا للہ، حکومت تو واقعی اللہ کی، مالک حقیقی اللہ ہے، مگر اس نے حکومت اپنے اولیاء کو، اپنے پاکیزہ بندوں کو، ائمہ طاہرین کو عطا کی ہے. کہ یہ بغاوت کر رہے ہیں علی کی ولایت سے. ایسا ہی آج ہے. علی ولی اللہ تو نعرہ حق ہے، اور یہ نعرہ ہم نے زندانوں میں بھی لگایا، دار و رسل میں بھی لگایا. مگر آج جہاں تم استعمال کر رہے ہو نعرہ حق ہے، مرجعیت سے بغاوت باطل ہے. اور اس ہوشیاری کو رکھنا بہت ضروری، اس لیے کہ آج جتنی کامیابی ہے سب مرہون منت ہے نظام مرجعیت کی. اگر ہمارے پاس یہ نظام مرجعیت نہ ہوتا تو ہم بھی عام مسلمانوں کی طرح آج بے غیرتی کے ساتھ سر جھکائے کھڑے ہوتے. یہ عزت شیعت کا دور ہے. ایسا دور 1400 سال کی تاریخ میں شیعت نے کبھی بھی اتنا اقتدار، اتنا دبدبہ کبھی پایا نہیں جتنا اس دور میں حاصل ہے، جتنا آج کے دور میں حاصل ہے. آج ہم وہ نہیں ہیں جن کا خون داروں میں تبدیل کر کے بغداد کی دیواریں کھڑی کر دی جائے. آج شیعہ جوانوں کے قدموں کی دھمک سے پوری زمین مڈل ایسٹ کی لرز رہی ہے. دشمنوں میں دم نہیں ہے کہ کسی میدان میں پیر جما کے کھڑے ہو جائیں. اور یہ حوصلہ، یہ ہمت، یہ شجاعت کہاں سے ملتی ہے؟ یہ حسین ابن علی کی قربانیوں کا صدقہ ہے، یہ کربلا والوں کی قربانیوں کا صدقہ ہے. واللہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے اندر یہ شجاعت پیدا کرنے کے لیے حسین نے بڑی قربانیاں دی ہیں. ننھے ننھے بچوں کو قربان کیا ہے، بھرا گھر لٹا دیا ہے حسین نے. آسان نہیں ہوتا عزیزوں. ایک انسان، فطری بات ہے، اپنی مصیبت پر صبر کر لیتا ہے اگرچہ سخت ہے، مگر کسی بھی انسان سے اپنے بچوں کی مصیبت نہیں دیکھی جاتی. مگر سلام ہو اس حسین ابن علی پر کہ جس کے ننھے ننھے بچے 3 دن سے پیاسے تھے اور 3 رات سے العطش العطش ہائے پیاس کی آوازیں حسین کے خیموں سے بلند ہو رہی تھی. اجرکم اللہ. اس حسین کے دل کی حالت کا کوئی اندازہ لگائے جس کی ننھی سکینہ 3 دن سے کہہ رہی ہو العطش، آئے پیاس آئے پیاس. جس کا ننھا علی اصغر اتنا پیاسا ہو کہ گہوارے میں کروٹ لینے کی ہمت باقی نہ رہ گئی ہو. کوئی اس حسین کے دل سے پوچھے میدان عمل میں ثابت قدم رہنا کسے کہتے ہیں؟ سلام ہو حسین ابن علی پر جو صاحب اولاد ہیں. اگر میں ان سے سوال کروں، فطری بات ہے، اگر ہمارا بچہ رات کے کسی بھی پہر جاگ جائے اور پانی مانگ لے تو کوئی ہے ایسا جو اپنے بچے کو پانی پلائے بغیر سو جائے؟ ذرا حسین کے دل سے پوچھو، وہ بچی العطش کہہ رہی ہے جو حسین کے سینے پہ سوتی ہے، ننھی سکینہ. کربلا میں حسین کے بچے 3 دن کے پیاسے تھے. میں صرف ایصال ثواب کے لیے، عاشق حسین کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، پروردگار شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرمائے، یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حسین کے بچے کربلا میں 3 دن کے پیاسے تھے. کربلا کی تاریخ جانتی ہے، مگر کربلا کی تاریخ یہ نہیں جانتی کہ خود حسین کب سے پیاسے تھے. کربلا کی تاریخ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آقا خود کب سے پیاسے تھے. کیوں عزادارو؟ اس لیے کہ 7 محرم کو پانی کے آخری قطرے ختم ہوئے. جب پانی ختم ہو رہا ہو تو آپ بھی اپنے بچوں کو پلاتے ہیں، بڑے خود نہیں پیتے. حسین کب سے پیاسے ہیں کربلا کی تاریخ نہیں جانتی. یہی وجہ ہے کہ حسین کے بچے خود بھی پیاسے تھے، مگر ان کو بھی ایک قلق تھا کہ ہمارے بابا کتنے پیاسے ہیں. 18 سال کا علی اکبر پیاسا تھا، مگر یہ جانتا تھا بابا کتنے پیاسے ہیں. مقتل سے علی اکبر واپس آئے. حسین نے کہا میرے لال اکبر کیوں لوٹ آئے؟ کہا بابا میں نے بڑی دیر جنگ کی ہے بابا، مگر بابا اب کلیجہ پیاس سے جل رہا ہے بابا.
بابا میں اس لیے آ گیا کہ اگر مجھے تھوڑا سا پانی مل جائے نا تو ان ظالموں کو بتاؤں میرے دادا حیدر کرار کی شجاعت کسے کہتے ہیں۔ تو حسین نے کیا کہا؟ علی اکبر میری جان، میرے لال، تمہیں تو پتا ہے بیٹا خیموں میں پانی نہیں ہے۔ کہا بابا مجھے پتا ہے خیموں میں پانی نہیں۔ کہا بیٹا جب پتا ہے تو کیوں چلے آئے؟ اب جو جواب علی اکبر نے دیا مجھے نہیں پتا حسین نے کیسے سنا، کاش حسین منزل امتحان میں نہ ہوتے۔ علی اکبر نے کیا کہا؟ بابا مجھے پتا ہے خیموں میں پانی نہیں ہے۔ کہا بیٹا پھر کیوں چلے آئے؟ کہا بابا یہ سوچ کے آ گیا کہ آپ ساقی کوثر کے لال ہیں، کاش مصلحت ہوتی کہ حسین اپنے بیٹے کو جام کوثر سے سیراب کرتے، مگر کیا کہا؟ اکبر میرے لال، پانی تو نہیں ہے میرے لال، مگر ایسا کرو علی اکبر اپنی زبان میرے دہن میں رکھ لو بیٹا، شاید کچھ ٹھنڈک محسوس ہو۔ جوان بیٹے نے جیسے ہی بابا کے دہن میں زبان رکھی دوسرے ہی لمحے باہر تڑپ کے کھینچ لی۔ کہا بابا آپ کی زبان میں تو مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے ہیں بابا۔ علی اکبر جانتا ہے بابا کتنے پیاسے ہیں۔ سلام ہو سید سجاد پر جو اسیر ہو کر بیڑیوں اور ہتھکڑیوں میں کربلا سے کوفہ کی جانب گیا۔ 3 دن بعد سید سجاد اجازت امامت سے کربلا آئے، بابا کا بے گور و کفن لاشا دفن کیا۔ جب قبر بنا دی تو انگشت شہادت سے قبر حسین پہ ایک جملہ لکھا۔ کربلا میں عزاداروں مصیبتیں تو بہت گزری تھی، مگر جوان بیٹے کے دل کو کس مصیبت نے تڑپایا؟ لکھا ھذا قبر الحسین الذی قتلوہ عطشانا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا ذبح کیا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ روایت کہتی ہے کہ جو سکینہ 3 دن سے پیاسی تھی اسے بھی اندازہ تھا بابا کتنے پیاسے ہیں۔ روایت کہتی ہے جب ذوالجناح در خیمہ پہ آیا، جب ذوالجناح در خیمہ پہ آیا تو سب سے پہلے خیمے سے جو نکلی وہ حسین کی ننھی سکینہ تھی۔ 4 سال کی بچی خیمے کے باہر ذوالجناح کو کھڑے دیکھا، خون بدن سے ٹپک رہا ہے، تیر پیوستہ ہے، بابا کی سواری کھڑی ہے، آج سواری آئی ہے سوار نہیں، ننھے قدموں سے چلتی ہوئی سکینہ ذوالجناح کے سامنے جا کے کھڑی ہوئی۔ شیخ عباس قمی نے سکینہ کی زبان سے 2 جملے لکھے ہیں، بیان کر رہا ہوں مجلس تمام۔ پہلا سوال سنیے سکینہ کا، یا ذوالجناح من الذی ایتمنی فی صغر سنی۔ آپ جانتے ہیں انسان عمر کے کسی بھی حصے میں یتیم ہو، عمر کوئی بھی ہو، مگر جب باپ کا سایہ اٹھتا ہے تو کیسا احساس یتیمی تڑپاتا ہے، اور اگر کوئی سکینہ کی طرح یتیم ہو۔ سنیے کیا پوچھا؟ کہا اے ذوالجناح مجھے اتنا بتا اس کم سنی میں مجھے کس نے یتیم کر دیا؟ پہلا سوال سکینہ کا یہ تھا۔ دوسرا سوال سنیے اس بچی کا جو خود 3 دن سے پیاسی ہے۔ اس نے ذوالجناح سے پوچھا یا ذوالجناح هل سقی ابی ام قتل عطشانا؟ ذوالجناح مجھے یہ تو بتا جب میرے بابا کا گلا کاٹا گیا تو کسی نے ایک قطرہ پانی بھی پلایا یا پیاسا ذبح کر دیا؟ بے زبان گھوڑا کیا جواب دیتا؟ سر جھکا لیا، آنکھوں سے بہتے ہوئے موٹے موٹے آنسو کربلا کی زمین پہ گر رہے تھے۔ زبان بے زبانی سے کہہ رہا تھا بی بی آپ کا بابا پیاسا ذبح کیا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا۔ پروردگار تجھے واسطہ تیری عزت کا، عظمت کا، شان کرم کا ہمارے ذکر عبادت کو قبول فرما۔ رب کریم ہمیں بندگی اور اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ پروردگار ہمارے دلوں میں عشق و محبت و معرفت اہل بیت کو زیادہ سے زیادہ فرما۔ پروردگار ہم سب کا حشر و نشر محمد و آل محمد کے ساتھ فرما۔ رب کریم پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، پرچم شرک و نفاق کو سرنگو فرما۔ رب کریم مقامات مقدسہ اور رتبات عالیات کی حفاظت فرما۔
وہاں حفاظت کر رہے نوجوانوں کے عزم و حوصلے اور ہمتوں میں اضافہ فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ تیری عظمت و جلالت کا، تجھے شان کرم کا، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما، انہیں جلد از جلد ظالموں کے شر سے محفوظ فرما۔ رب کریم جن مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے مجلس برپا کی گئی ہے ان کے درجات کو عالی و متعالی فرما، اعلیٰ علیین میں انہیں جوار معصومین عنایت فرما۔ رب کریم ہمارے علماء اعلام اور مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھ۔ پروردگار منتقم خون حسین فرزند زہرا حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اس لائق بنا کہ ہم اپنے امام کے ناصرین میں شامل ہو سکیں۔ آپ حضرات سے ایک بار پھر مؤدبانہ گزارش ہے، ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب عابد حسین نقوی ابن مرحوم سید حامد حسین نقوی کی روح پرفتوح کو ایصال ثواب فرما۔